المرسلین وعلی آلک وصحابک سیدی یا نبی اللہ رب العزت کا بحد لامتناہی شکر ہے جس نے ہم سب کو عظیم نعمت عطا فرمائی۔ مالک کائنات خالق کائنات نے تعلیم قرآن کے لیے اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو تعلیم قرآن، تفہیم قرآن، تدریس قرآن اور تبلیغ قرآن میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم نے 3 رکوع ہمارے ختم ہو گئے تھے، 4تھا رکوع شروع کرنا ہے اور یہ نیا مضمون ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے اور اس میں آگے آدم علیہ السلام ابو البشر ہونے کا ذکر اور مسجود ملائک ہونے کا ذکر اور خلیفۃ اللہ ہونے کا ذکر آئے گا۔ اور ہم کیونکہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں تو اس میں انسان کی شان کو ظاہر کیا گیا ہے۔ آج ہم نے سمجھنا ہے، بڑی سمجھنے والی بات ہے کہ فرشتوں نے اعتراض کیوں کیا تھا۔ سب سے پہلے آیت پڑھتے ہیں، پھر فرشتوں کو کیسے معلوم ہو گیا کہ یہ فساد کریں گے اور یہ قتل و غارت کریں گے، تو فرشتوں کا کیسے معلوم ہو گیا اس چیز کے بارے میں؟ یہ تو مستقبل کا علم ہے، آنے والے زمانے میں ایسے ہوتا ہے نا۔ تو ذرا آیت مقدسہ پہ غور کریں۔ وَإِذْ اور جب، قالا کہا، یہ ہمارا قالا سبق نمبر 11 ہے۔ قالا قالا قالو قلت قلتما قلتم۔ ربو کا آپ کے رب سے مراد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور اس کے بعد جو بھی قرآن پڑھے گا وہی مراد ہوگا، یعنی حضور کے توسل سے اللہ تعالیٰ ہر انسان کو خطاب حضور کے فیض سے نصیب فرمائے گا۔ للملائکتی، لام نے کو ہے یہاں، جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں کو لام مانے کو، فرشتوں کو، انی ٹھیک ہے، بے شک میں، یہ انی میں ہمارا سبق نمبر 5 اور سبق نمبر 9 ملا ہوا ہے۔ 5 ضمیر متصل، 9 حروف مشبہ بالفعل۔ بے شک یقیناً میں جاعلن، یہ ہمارا سبق نمبر 15 ہے۔ جاعلن، جاعلانی، جاعلون، میں بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں خلیفہ، زمین میں خلیفہ۔ اور جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں کو، بے شک یقیناً میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ۔ قالو، قالو، فرشتوں نے کہا، اتجعلو، کا معنی ہوتا ہے کیا، اتجعلو فیہا، کیا تو بنائے گا، فیہا، اس زمین میں، میں یفسدو، من مانے جو، میں یفسدو، جو یفسدو فساد پھیلائے گا، یفسدو یفسدانی یفسدون، سبق نمبر 12 ہے ہمارا، جو فساد پھیلائے گا، فیہا، اس زمین میں، ویسفیکو، اور بہائے گا، دماء، خون کو، کیا کرے گا جی، خون کو بہائے گا، یعنی قتل و غارت کرے گا، جو فساد کرے گا، فیہا، زمین میں، ویسفیکو، اور بہائے گا، دماء، خون کو، وَنَحْنُ، لفظ سمجھ آ رہا ہے نا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، اور ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ، وہ سبحانک اللہم وبحمدک، یہ وہی بحمدک، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ، اور ہم تیری تقدیس یعنی پاکی بیان کرتے ہیں، لاکا، تیرے لیے ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، اور ہم تیری جو ہے نا تسبیح بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ۔ قالا، اللہ نے فرمایا، انی، بے شک، اعلم، میں جانتا ہوں، اعلم نعلم، اعلم نعلم، اعلم میں جانتا ہوں، ما جو، لا تعلمون، تم لا تعلمون، لا تعلمون، وہ ہمارا سبق نمبر 12 میں ہے، لا تعلمون۔ اللہ نے فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ بڑی 2 باتیں اس میں غور کرنی ہے آپ نے۔ ویسے تو یہ پوری آیت کی تفسیر کرنے کے لیے بڑا وقت چاہیے،
اس میں بہت زیادہ شان ہے، بہت زیادہ تعلیم ہے، بہت زیادہ تربیت ہے، بہت زیادہ اللہ نے مقام اور مرتبہ بیان فرمایا ہے۔ خیر کوشش کریں گے ہم سیدھا سیدھا مسائل کو بیان کریں تاکہ قرآن مجید کا نور ہمارے سینوں میں روشن ہو جائے۔ اللہ قرآن پاک کا فیض نصیب فرمائے۔ جن جن لفظوں پہ ہم نے غور کرنا ہے، ایک ہے خلیفہ، اور دوسرا اس میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو فرشتوں نے کہا یہ فساد پھیلائیں گے اور خون ریزیاں کریں گے، دوسرا وہ ہے۔ تیسرا ہم تسبیح بیان کریں گے کہ فرشتے تسبیح کیسے بیان کرتے ہیں، یہ بڑی سمجھ۔ تسبیح کہتے کس کو ہیں؟ تسبیح کا مطلب اور معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ہر معاملے میں فرمانبرداری کرنا اس کی۔ تسبیح سے مراد جو ہم تسبیح نہیں لیتے وہ والی تسبیح نہیں ہے، یہ ذہن سے نکالیں۔ ہم جہاں بھی یہ تسبیح کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ والی جو ہاتھ میں ہمارے تسبیح ہوتی ہے، یہ نہیں ہے۔ یہ تسبیح سے مراد ہے کہ اللہ نے جو حکم کیا اس کو بن و ان اسی طرح بجا لانا، اور ساتھ کیا کرنا؟ حمد بھی، اللہ کا شکر بھی کرتے رہنا، اور اس کے تمام تر احکام کو من و ان اسی طرح ادا کرنا۔ یہ ہیں فرشتے، اور پھر ساتھ اس کی پاکی بھی بیان کرنا۔ یہ اس کا معنی تسبیح کا معنی۔ جی کہتے ہیں، میں نے ابھی بتا دیا، تسبیح کہتے ہیں یہ لفظ کا معنی یہ بنتا ہے کہ احکام کو بجا لانا، من و ان، ذرہ بر آگے پیچھے نہ ہونا۔ اور احکام یعنی آپ نماز پڑھ رہے ہیں نا، ایک حکم ہے نماز کا، تو ایک ہے حکم ماننا، یہ ہے تسبیح، اور حمد اللہ کی تعریف کرنا، اللہ رب العزت کی صفات، اللہ رب العزت رحمان ہے، رحیم ہے، سبحان اللہ کہنا، اس طرح یہ تسبیح کا معنی ہے۔ سمجھ آئے؟ یعنی تسبیح کا معنی کیا ہے؟ یعنی اللہ کے احکام کو بجا لانا۔ یہ قرآن مجید کی ایک عربی پر کتاب لکھی ہے علامہ راغب اصفہانی، تقریباً میرے المفردات اس کتاب کا نام ہے، اس سے تھوڑی سی موٹی ہے عربی میں، غرائب القرآن، قرآن مجید کے ایسے الفاظ جن کو ظاہری طور پہ کچھ اور معنی بندہ لیتا ہے تو وہ ایک ایک ساری جہتوں سے عربی میں ہی معنی بیان کرتے ہیں۔ تو اس پہ میں نے جب پڑھا تو اشکار اٹھا، میں نے یہ وہاں پڑھا تھا، میں سوچتا بھی تسبیح کا معنی کیا ہے، مطلب اس کا مطلب کیا بن سکتا ہے، کیا فرشتے کرتے؟ فرشتے ہاتھ میں تسبیح ہے، کون سی تسبیح کرتے ہیں؟ ہم تسبیح میں ذکر مراد لیتے ہیں، تسبیح سے مراد ہے اللہ کی فرما برداری کرنا، ہر حکم میں جو رب نے حکم دیا پورے کا پورا کرنا، یہ ہوتا ہے کیا؟ تسبیح۔ تو حمد، ساتھ حمد بھی کرتے رہنا۔ اللہ نے حکم دیا بھئی یہ سورج کو تم نے چڑھانا اتارنا ہے، تو اس کو بھی یہ کرتے رہنا، ساتھ اللہ کی حمد کرتے رہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بادل تم نے برسانے ہیں، بادل کو برساتے رہنا، ساتھ اللہ کی حمد اور اس کی پاکی بیان کرتے رہنا۔ یہ ہے فرشتوں کا عذاب ہے۔ اتنے فرما بردار تھے، تو جو فرما بردار ہوتے ہیں خلافت کے حقدار بھی تو وہی ہوتے ہیں نا۔ تو فرشتوں نے یہ کہا، اور تسبیح کا مطلب یہ ہے۔ اب فرشتوں نے کہا کہ خون بہائیں گے، ان کو کیسے پتہ چل گیا خون بہائیں گے؟ یہ معلوم تھا فرشتوں کو کہ انہوں نے مٹی سے بننا ہے۔ کس سے؟ تو مٹی کے مراحل ہیں، سب سے پہلے مٹی زمین سے لی گئی، پھر اس کو گوندا گیا، پھر گوندنے کے بعد وہ مٹی سوکھی، گوندنے کے بعد پھر وہ پڑی رہی، بسیدہ ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ بسیدہ ہوگی، کالا رنگ اختیار کر گئی نا، پڑی رہے مٹی پانی تو اس کا تھوڑا سا کلر تبدیل ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ سوکھی، پھر وہ کھٹکنے لگ گئی نا، جیسے کسی چیز سوکھی ہوئی ایسے کریں تھوڑی سی آواز آتی ہے نا۔ تو مٹی تھی، گیلی ہوئی، بوسیدہ ہوئی ہیں، پہلے مٹی تھی بڑی اچھی، پھر پانی ڈالا تو ذرا اور کوئی بیچ میں ہاتھ ڈالے تو ہاتھ، پھر اس میں جب بوسیدہ ہو گئی پھر اور مسئلہ بن گیا، بوسیدہ اگلا مرحلہ ہے، پھر اس کے بعد وہ بجنے بھی لگ گئی۔ تو یہ اصل میں مرحلہ یہ ہے کہ پہلے کیا ہوا؟ مٹی تھی، مٹی ہو گئی، پھر اس میں پانی ڈالا، دو ہو گئے، ٹھیک ہو گیا؟ کیا ہو گئے؟ دو ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد وہ جو سوکھی نہ سوکھی، وہ سمجھے آگ، دھوپ لگی تو وہ کیا ہوئی؟ سوکھی، تو اس میں کیا آ گئی؟ آگ آ گئی۔ یعنی پھر وہ جب آگ آتی ہے تو آگ میں ہوا بھی ہوتی ہے نا، تو وہ ہوا لگی، آگ، مٹی، ہوا، پانی کا عنصر بنا ہمارا انسان کا۔ فرشتوں نے جب دیکھا بھئی مٹی تو بخیل ہے، بخل کرتی ہے، جو کچھ یہ زمین سے نکلتا ہے پھر زمین میں جاتا ہے، تو بخیل کا کام ہوتا ہے دے کے واپس، زمین سے فصلیں نکلتی ہیں پھر کہاں جاتی ہیں؟ درخت نکلتے ہیں پھر کہاں جاتے ہیں؟ وہ سیدھا ہو کے پھر زمین میں، زمین اپنی غذا بنا لیتی ہے۔ تو یہ بخلوں نے کہا بخیل بہت ہوں گے، یہ کیسے؟ ہم تو بڑے پاکیزہ فرشتے ہیں،
اور یہ بخیل ہوں گے۔ پھر انہوں نے جب دیکھا ابھی پانی بھی ہے اس میں، تو انہوں نے کہا بھی پانی میں تو منافقت ہے۔ کیا ہے؟ منافقت ہے۔ چٹے گلاس پاؤتے چٹا، کالج پاؤتے کالا، ساوج پاؤتے ساوا۔ تے منافق دا کام یہی ہوندا ہے جہدے نال جی میں بہ جاوے اون رنگ اختیار کر لینا۔ انہوں نے کہا اس میں یہ بڑے بڑے منافق ہوں گے، ہر کسی کے سامنے رنگ اختیار کر لیں گے، تو یہ تو فسادی ہوں گے۔ لو جناب، آگ سے وہ مٹی سوکھی، انہوں نے کہا آگ فساد ہے، نیرا فساد ہے، یہ چمٹ جائے کسی کی جان نہیں چھوڑتی، نہیں دیکھتی یہ گھر ہے یہ کیا نہیں ہے، ان کے اندر آگ بھی ہے، یہ نیرا فساد۔ بخل ان میں ہیں اور منافقت ان میں اور فساد، اور ہوا چلی نا تو ہوا سے سارا معاملہ بنا۔ تو انہوں نے کہا ہوا میں تو تکبر ہے، یہ نہیں دیکھتی کس کا چہرہ کیسا ہے، مٹی اٹھا کے اس کے منہ پر مارتی ہے۔ فرشتوں نے کہا چنگا کام تے کوئی نہیں انہاں کی کرنا چنگائی، یا اللہ یہ تو خون بہائیں گے، یہ کبھی بخل رکھیں گے، کبھی فساد کریں گے، کبھی منافقت کریں گے، تو یہ سارے معاملات ان کے اندر یہ آئیں گے، کبھی تکبر کریں گے، یہ تو سارے معاملات ان میں ہوں گے۔ فرشتوں نے یہ علامات ہماری اجزائے ترکیبی تھا نا، جس نسخے سے ہم بنے، وہ نسخہ جب دیکھا نا تو اس وقت فرشتے جو ہے نا اس وجہ سے انہوں نے کہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیونکہ وہ تو صرف تھا ایک قالب، اس قالب میں جو روح ڈالی اس کی نسبت اپنی طرف فرما دی۔ فرمایا میں نے اپنی طرف سے کیا ڈالی؟ روح پھونکی۔ یہ تو سامنے نقشہ بنانا، نقشہ جب بنا سارا فرشتوں نے بنایا، چہرہ اللہ نے بنایا خود، چہرہ اللہ نے فرمایا سارا کو تم بناؤ، چہرہ میں خود بناؤں گا۔ تو یہ شان ہے، اس لیے چہرے کے اوپر تھپڑ مارنا ناجائز ہے نا، چہرے پر تھپڑ نہیں مارنی چاہیے، چہرے پہ لعنت نہیں ڈالنی چاہیے، یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ تو اس چہرے کی تعظیم و ادب کرنا چاہیے بطور انسانیت، مسلمان تو آگے والی بات ہے نا۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح پھونکی، تو وہ جو روح ہے نا، روح اس نے ان چاروں چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے روح نے؟ اس لیے جسم کی غذا دن میں 2 مرتبہ ہے، روح کی غذا دن میں، تاکہ روح جو ہے نا وہ یہ چیزیں بڑی خطرناک ہیں، تاکہ روح ان کو کیا کرے؟ کنٹرول کر لے، کنٹرول کر کے رکھے روح ان کو۔ روح کی پاکیزگی جتنا ہوگی اتنا یہ جسم کنٹرول میں رہے گا، یہ یاد رکھ لیں۔ روح کی، اور اللہ نے ایک تو دل ہے، یہ لوتھڑا ہے ہمارا، پھر اللہ نے جو دل بنایا اس کی جو روحانی کیفیات ہے دل کی، یہ دل نہیں جو لوتھڑا ہوتا ہے، ایک دل یہ ہے کہ حقیقت دل ہے۔ اب دل کو ٹکڑے ٹکڑے کریں تو بیچ میں سے خیالات نکلیں گے؟ نہیں نہ نکلیں گے، سوچیں فکریں جو کہ دل میں ہے، کسی کی محبت نہیں نہ نکلے گی سامنے، وہ تو ایک گوشت کا ٹکڑا ہے۔ اس کے اندر جو ایک روحانیت ہے نا، وہ اللہ نے فرمایا اوپر بھی میرا عرش ہے اور مومن کا دل بھی میرا عرش ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی انوار تجلیات پھر قلب پر وارد ہوتی ہیں، تو پھر جب بندہ اپنی قلبی اور روحانی معاملات میں، ذکر و عبادت میں، اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اس کا اور ایک روح کا کرشمہ دیکھنا ہے، آپ نے کئی بار دیکھا، بار بار دیکھتے ہیں، لیکن آج میں بتا دیتا ہوں۔ ہوتا کیا ہے، ہم جنت کی بات کر رہے ہوتے ہیں، قرآن کی، فرشتوں کی، اللہ رب العزت کی عطا کی، تو اس وقت یکایک کیا ہوتا ہے کہ ایک اندر ایک موج آتی ہے جسم کے اندر، ایک جس سے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھیں رونے کی کوشش کرتی ہیں یا رو پڑتی ہیں، ٹھیک ہے، ایک اندر ایک لہر دوڑتی ہے، وہ لہر جو ہوتی ہے روح کہندی ہے ہن میرے وطن دی گل کیتی ہے تو، روح اندر سے خوش ہو جاتی ہے، کہتی میں تو یہاں کی ہوں ہی نہیں، مجھے تو دنیا میں پھنس گئی، وہ روح خوش ہوتی ہے، روح کی خوشی سے ہمارے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، تو روح کی خوشی سے ہمارے جسم کی خوشی ہے۔ یا اگرچہ اس دنیا میں روح جو ہے وہ جسم کے کیا ہے؟ تابع ہے، لیکن مرنے کے بعد روح جسم کی محتاج نہیں رہے گی۔ تو یہ تھا، اس لیے جو تھا، تو اصل میں مرشد جو ہوتے ہیں وہ ہوتے اس لیے ہیں کہ روحانی ان کا جو فیض حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ رہا ہے وہ دیتے ہیں، لنگر جمع نہیں فرماتے، فرمائیں بھی صحیح تو تقسیم فرما دیتے ہیں۔ بہرحال فقیری جو ہے وہ ان لباس میں نہیں ہے، ہماری شریعت کے مطابق فقیری اندر دل میں ہے۔ بہرحال